حضور علیہ السلام نے ہمیں پہلے وہ بتایا کہ جب کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے کہیں. اور دوسرا کیا بتایا کہ بیماروں کا کس سے علاج کرو؟ صدقے سے. کہ آدمی صدقہ دے اللہ کے لیے کہ اس سے بڑی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض بلائیں اتری ہوئی ہوتی ہیں وہ دفع ہو جاتی صدقے سے. اتنا طاقتور عمل ہے. صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بری موت سے بچنے کا ذریعہ صدقہ ہے کہ آدمی صدقہ دے، اپنے ہاتھ سے فقیر کو دے. اپنے ہاتھ سے پہنچانا یہ بھی ایک عمل ہے شریعت میں. اپنے ہاتھ سے پہنچا گیا، کسی حاجت مند کو تلاش کرے، ضرورت مند کو تلاش کرے، ہر وقت تلاش کرے کہ حاجت مند کو ہے. ہم جو اس کی مدد کر سکتے، ہم جس طرح کر سکتے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، تو اس سے اس کی حاجت پوری ہوگی. اور اس کی حاجت پوری ہوگی تو حدیث میں کہ تم کسی کی ایک حاجت پوری کرو گے تو اللہ کتنی کرے گا؟ 70 حاجتیں پوری کرے گا. اور دوسری روایت ابن عباس والے نے اعتکاف کے فضائل میں حضرت شیخ نے لکھی ہے، فضائل رمضان میں، کہ ایک آدمی گیا ان کے پاس کہ بھائی میرا ایسا مسئلہ ہے، فلاں آدمی سے بات ہے، ایسا باتیں انہوں نے ساری کر دی اپنا وقت. تو فوراً انہوں نے جوتے اٹھائے نکلنے لگے. تو بھئی آپ کا اعتکاف ہے یاد نہیں؟ بولے مجھے یاد ہے، میرا اعتکاف مجھے یاد ہے، لیکن میں نے خبر والے سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی حاجت میں اس کا کام آ جائے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 سال کا اعتکاف ہے. وہی ہے روایت، 10 سال کا اس کے اعتکاف کا اس کو ثواب ملتا ہے. اتنا بڑا اجر ملتا ہے اس کو. تو آدمی حاجت والے کو تلاش کرے گا کہ یہ میں اس پر احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے پاس آیا ہے، وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ مجھے اتنے بڑے ثواب کا وہ حقدار بنائے گا. میرا صدقہ اس کے پاس جائے گا تو وہ میری بری موت سے بچنے کا یہ سبب بنے گا. تو آدمی صدقہ دے کر غریب پر احسان نہیں جتلائے گا، بلکہ اس کا احسان سمجھے گا کہ مجھے مستحق مل گیا. جیسے تاجر گاہک تلاش کرتا ہے، تاجر گراہک کہ کوئی مال بکتا نہیں ہے اور اچانک کوئی آدمی گراہک آ جاوے تو اسی کا کہ ایک مال بکتا ہی نہیں تھا، 2 سال سے پڑا تھا، اور کوئی اچانک آ گیا رات میں 10 بجے کہ بھائی صاحب دینا ہے. ارے ہاں بھائی آئیے بیٹھیے تشریف رکھیں. اور دل میں خوش ہوتا ہے بھائی دیکھو چلو بھائی آ گیا کوئی. گھر والوں کو کہتا ہے کہ ذرا دعا کرنا، آ گیا ہے آدمی. سب کو کہتا ہے بھائی آدمی مل گیا ہے. خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا نہ نکلنے والا مال یہ لے جائے گا. کوئی نہیں لے جا رہا تھا، دیکھ آدمی آ گیا. یہ زمین پڑی ہوئی تھی کئی سالوں سے، کوئی نہیں لیتا تھا اس کو، لیکن ایک آدمی مل گیا ہے. تو جیسے کیونکہ اس میں آدمی کو نفع دکھ رہا کہ یہ زمین لے جائے گا تو مجھے اتنے لاکھ روپے اس سے فائدہ ہوگا، ایسے آدمی کو فقیر میں نفع دکھے گا کہ یہ میرا صدقہ لے گا تو بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے. پھر نظر ادھر ہوگی. اس وقت تو ہماری ساری توجہ پیسے پر ہے، اس لیے وہ جہاں سے آتا ہے وہاں خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ سود کا آوے، جھوٹ کا آوے، کہیں سے آتا ہے تو خوشی ہوتی. کھٹکا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ، لیکن وہ خوشی اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ کھٹکا مغلوب ہو جاتا ہے. آدمی کو بہت سے ایماندار آدمی ہوتا ہے، اس کو کھٹکا ہوتا ہے کہ یار یہ برابر پیسہ نہیں آ رہا، لیکن وہ پیسہ حاصل کرنے کی خوشی غالب آ جاتی ہے تو آدمی باوجود اس کھٹکے کے بھی لے لیتا ہے. ایسے جب یہ فضائل سامنے ہوں گے، جنت سامنے ہے اور نعمتیں ہیں، جو نعمتیں نبیوں نے بتائی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور بشارت سنائی، تو مرنے والے کو بھی یہاں بشارت سنائی جا رہی ہے کہ جس نے ایمان لا، جو اللہ پر ایمان لایا، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اپنے ایمان پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، کہ موت کے وقت ان کے پاس فرشتے آتے ہیں. یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ کوئی فرضی بات، کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کی آیت ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ آ کر کے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ آگے کی کسی چیز کا خوف مت کرو اور پیچھے چھوٹنے والی چیزوں کا کوئی غم نہ کرو، کہ بیوی جا رہی ہاتھ سے،
بچے آپ کے ہاتھ سے نکل رہے، آپ کی اتنی جائیداد جا رہی ہے آپ کے ہاتھ سے اور موت آ رہی ہے، کوئی غم نہ کرو اس کا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ، تو وہی بات ہے پھر آگے، بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ بشارت لو اس جنت کی جس کا ہم نے تم کو وعدہ کیا. آپ نے کہا نا آل یاسر کو، اِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، کہ ہمارا تم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ تمہاری قربانیوں پر، تمہارے مجاہدوں پر، تمہارے ایمان پر، تمہارے اچھے اچھے کاموں پر اللہ تم کو جنت دے گا. تو یہ بشارتیں سنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے کہ جا کر بشارتیں سناوے. پھر وہ بشارتیں سن کر اندر داعیہ پیدا ہوگا کہ اب ہر حال میں اللہ کے حکم پر جمنا ہے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے. باقی ہماری روزی روٹی، ہماری صحت، قوت اور ان ساری چیزوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے ہے. ہماری روزی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی ہماری روزی روک نہیں سکتا، نہ کوئی منسٹر روک سکتا ہے، نہ کوئی آفیسر روک سکتا ہے، اور نہ کوئی پہلوان روک سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا دشمن روک سکتا ہے. اگر دشمنوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم تو کب کے مر گئے ہوتے. کوئی کھانے دیتا ہے ہم کو؟ اور اہل اقتدار کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ تو ہمارا وجود ہی پسند نہیں کر رہے، کہاں زندہ ہوتے ہم. لیکن چونکہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم ڈرے ہوئے. ہمارے اندر جو گھبراہٹ ہے، کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے لائیں گے، گھر کیسے بنے گا اس مہنگائی کے دور میں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے مہنگائی کے زمانے میں گھر بنانا مشکل ہے، اور زیادہ سے زیادہ ابھی بن رہا ہے، پہلے اتنے تھے گھر؟ ارے تھے بھائی، تو بول یہ رہے ہیں یعنی الٹی بات کر رہے ہیں کہ کچے تھے، اب سب کے پکے ہی بن رہے ہیں. پہلے تو کوئی آدمی ایک دیوار ایک طرف کی بنانی ہوتی تھی، وہ 10 سال سوچتا تھا. وہ پہلے وہ ٹانٹ کے پردے لگاتا تھا، پھر اس کے بعد اس سے اوپر آتا تھا تو وہ بانس کی وہ کڑی کرتا تھا، اور اس کے اوپر گوبر وغیرہ سے اس کو لیپتا تھا، اور پھر اسی میں 8-10 سال نکال دیتا تھا. پھر جا کے وہ پلان کرتا تھا کہ اب تھوڑا پایا کھود کے اس میں کچی اینٹوں کی ایک دیوار بنانی ہے. دو پڑوسی مل کر سوچتے تھے بھائی تمہارے پاس کچھ ہے، ہمارے پاس. وہ کہ بھائی دیکھو اس وقت میرے پاس نہیں ہے. یہ کہتا تیرے پاس؟ بولا ہاں میرے پاس 250 روپے ہے. تو اینٹیں والتے ادھار اور گارا وغیرہ یہ اور مزدوری کا پیسہ ہو جائے گا. اینٹ والے کو اپنے دونوں مل کر تھوڑے تھوڑے ادا کریں گے، اور دونوں مل کر ایک دیوار بناتے تھے اور مٹھائی تقسیم کرتے تھے محلے میں کہ بھائی ہماری دیوار جو ہے نا وہ گارے مٹی کی بن گئی. اتنا خوش ہوتا تھا. اور ابھی گھر بنا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی آج کے دور میں گھر بنانا بہت مشکل ہو.